اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ میری گفتگو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آؤ جنت کے زینے چڑھتے چلیں۔ جنت اور پھر اس کے زینے، یعنی کیا خوبصورت بات ہے نا، ہم اس کو ویژولائز جب کرتے ہیں تو پیاری بہنوں، اگر ہم دیکھیں کہ ہماری جو زندگی ہے اس کی سادہ سی کہانی کیا ہے، جس کو ہم کہیں کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، تو زندگی ایک امتحان کا وقفہ ہے، طویل زندگی کا پہلا حصہ ہے نا، اور سب سے قیمتی حصہ جس کے بعد ہم واپس جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ زندگی کا ایک وقفہ ہے اور اس سے ہم نے واپس جانا ہے۔ دیکھیں یہ رمضان المبارک 1440 رمضان المبارک ہے نا، میری زندگی آپ کی زندگی کا 40واں 50واں 60واں رمضان المبارک ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے نا۔ یہ دنیا جو ہے نا، یہ کسی کو سٹیزن شپ نہیں دیتی، یہ دنیا دارالعمل ہے۔ اس دنیا یہاں پہ انسان کی ہم نے کیا کرنا ہے، آخرت کی زندگی کے لیے کمائی کرنی ہے، اس لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں، اور اس دنیا کو بالآخر فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جائے گی، پھر ایک اور جہاں قائم ہوگا جو ہمیشہ رہے گا، جسے دارالقرار یا آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ بہنوں، اگر ہم اس بات کو یوں رکھیں کہ دنیا کا کیا عنوان ہے، ایک ٹاپک دیں تو دنیا کا عنوان ہے کل من علیہا فان، اس میں موجود ہر چیز فانی ہے۔ ذرا سی خاک کو اڑا دو زمین سے لے کر، کوئی جو پوچھے انجام زندگی کیا ہے، بس یہ ایک مٹی ہے، چٹکی بھر اس کو اڑا دیں تو یہی میری اور آپ کی کہانی ہے۔ اور آخرت کا عنوان ہے خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کیا ہی خوب ٹھکانہ ہے اور ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ تو جب اس دنیا کی زندگی کا کمپیریزن اس ہمیشہ کی دائمی اور راحت بھری زندگی سے ہم کریں تو اپنے نفس کو سمجھاتے رہیں کہ وہ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت کی زندگی ہی بہترین اور باقی رہنے والی ہے۔ تو بہنوں، ہم نے اس دنیا کی زندگی میں اس آخرت کے لیے کمائی کرنی ہے، کیونکہ وہاں پہ اعمال کی ہی کرنسی چلے گی، ہے نا، یہی چلے گی، اور ساری کامیابیوں کا دار و مدار انسان کے اعمال پر ہوگا۔ کامیاب انسان جنت میں جائیں گے، ناکام انسان جہنم میں جائیں گے۔ ان دو مقامات کے علاوہ تیسری کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں پہ کوئی جا سکے۔ تو جنت جو ہے وہ ہماری ضرورتوں میں سے سب سے بڑی ضرورت ہے، یہ ہماری سب سے بڑی تمنا ہونی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ جنت کے شوق بھی ختم ہو گئے اور جہنم کے خوف بھی ختم ہو گئے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو طلب کیا کرو اور جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ کثرت سے یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دنیا میں ہر روز 3 دفعہ جنت کو طلب کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم ادخلنی جنت الفردوس، تو جنت خود رب تعالیٰ سے بات کرتی ہے کہ اے اللہ، جو بندہ مجھے مانگ رہا ہے اسے میرے پاس لے آ۔ اور جو شخص جہنم سے پناہ مانگتا ہے اور کہتا ہے اللہم انی اعوذ بک من النار، اور 3 دفعہ یہ بات کہتا ہے، تو جہنم کہتی ہے اس کو میرے سے محفوظ رکھ، اس کی میرے سے جان چھڑا دے۔ تو پیاری بہنوں، پہلا سٹیپ کیا ہے کہ ہم جائیں پھر اس کو طلب کریں، اور پھر اتنی ہی جنت کی اس کے لیے کوشش کرنے والے بن جائیں، کیونکہ جتنی چاہت ہوگی جنت کی اتنی ہی اس کو طلب کریں گے اور اتنی ہی کوشش کرنے والی میں بن جاؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب، بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو بہت سے صحابی موجود تھے،
ایک صحابی عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے کہ میں ان میں سے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ تم ان میں سے ہو. اتنے میں ایک صحابی کو پتہ چلا یہاں تو جنت تقسیم ہو رہی ہے. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کیجئے. آپ نے فرمایا عکاشہ آگے نکل گئے تم پیچھے رہ گئے. یعنی ایسی طلب ہو کہ جیسے بچے نہیں کہتے مجھے بھی چاہیے اور مجھے بھی چاہیے, تو ایسی میری ہر وقت کی یہ سوچ ہو اور ایسی خواہش ہو اور ایسی ہی طلب میں رکھنے والی بن جاؤں. اور آج کی ہماری گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ بات ایک واضح ہے اور حقیقت ہے کہ انسان جس چیز کو طلب کرتا ہے, جس کی خواہش رکھتا ہے, پھر اس کے رنگ میں رنگتا چلا جاتا ہے. تو جو جنت کو اپنا مطلوب اور مقصود بنائے گا, جس کو اس کی چاہت ہوگی, پھر اس کی سوچ, اس کی زندگی بسر کرنے کے انداز, اس کی گفتگو, اس کے لباس, اس کی عادات, اس کا کردار, وہ ایسے سانچے میں ڈھلتے چلے جائیں گے جو واقعی اس کو جنت کا مستحق بنائیں گے اور وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہر امتی کے لیے جنت ہے سوائے اس کے جو اس کا انکار کرے. صحابہ کرام نے کہا کہ کون اس کا انکار کرے گا, کون ایسا شخص ہوگا جو جنت سے انکار کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت سے انکار کر دیا اس نے جنت کا انکار کر دیا. تو میں اور آپ ہم سب امتی ہیں, ہم جنت کو طلب کریں, اس کی خواہش رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں میرے سامنے آ جائیں میں اس کو ماننے والی بن جاؤں, اس کو اپنے عمل میں لے آؤں. قرآن حکیم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پورا صراط مستقیم ہم سب کے سامنے رکھ دیا کہ کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے. ہر معاملے میں ہدایت واضح ہے. اب سننے کے بعد, پڑھنے کے بعد عمل کا سفر میں نے خود طے کرنا ہے جس کی منزل جنت ہے. جنت کیا ہے؟ جنت کے اگر دیکھیں کہ لغوی معنی ہیں کہ ایسا باغ جو بہت زیادہ اور گھنے درختوں کی وجہ سے زمین کو چھپا دے. اور اگر دیکھیں تو اس کو اصطلاحاً یہ وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو, اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا فرمائیں گے. قرآن مجید میں 66 مقامات پہ جنت کا لفظ آیا ہے اور اس کی جمع جناتن 69 مرتبہ آیا ہے. یہ خواب و خیال سے بھی زیادہ حسین جگہ ہے. اللہ کے نیک بندوں کی رہائش گاہ ہے اور عرش خداوندی جو ہے وہ جنت کی چھت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خیال گزرا. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے, اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے. تو یہ بہت خوبصورت گھر ہے. اللہ تعالیٰ اس خود گھر کی طرف خود دعوت دیتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام. یہ سلامتی کا گھر ہے, یہ ہمیشہ رہنے والا گھر ہے. اس کی نعمتوں کے کیا کہنے, خوبصورت لوکیشن ہوگی, بلند و بالا اعلیٰ عرفہ محل ہوں گے, خوبصورت موسم ہوں گے. نیچے دیکھیں تو جھرنے اور نہریں, آپ دیکھیں آپ نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو دیکھیں پانی دور سے نظر آئے تو اس کمرے کی اور قیمت ہوتی ہے, اور بالکل واٹر فرنٹ ہو تو اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. تو جنت کے تو بالکل نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یہ وہ مقام ہوگا, ہر طرف خوبصورت رنگ بکھرے ہوئے, خوبصورت کاؤچز, اس کے اوپر ریشم کے استر ہوں گے, سونے چاندی کے برتن, عمدہ قالین بچھے ہوئے. ایسا گھر جس میں نہ کوئی تھکن ہے, نہ دکھ ہے, نہ پریشانی ہے. یہ جسم کا تھکنا, یہ وائٹامنس کا کھانا, یہ میگرین اور بلڈ پریشر اور گھٹنوں کے درد اور شوگر اور یہ سب کیا ہے, یہ سب یہیں کی باتیں ہیں. وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, نہ ندامت, نہ خوف, نہ غم اور نہ بیماری کا اندیشہ, نہ بڑھاپا, نہ موت کا خوف, نہ اسکن خراب ہوگی, نہ رنکلز, نہ پمپلز. سب کچھ بالکل ہر وقت کے گلو کرتے چہرے ہوں گے اور پاکیزہ اور نیک جوڑے ہوں گے.
جو لوگ دنیا میں برے اسپاؤسز کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکیزہ ازواج کی کیا اہمیت ہے، تو یہ وہ جنت ہوگی. اور دیکھیں تیار شدہ گھر میں کھانا بھی تیار ملے گا. یہ نہیں ہوگا کہ میاں کو سبزی گوشت لانے پڑیں گے اور آپ کو کچن میں نہیں جانا پڑے گا، نہ برتن دھونے پڑیں گے، نہ زیادہ کھانے کے نتیجے میں اب موٹاپا آ گیا یا بیمار ہو گئے. قسم قسم کے پھل ہیں، ان کو توڑنا بھی آسان، اور ان کو یعنی فوراً وہ پک بھی جائیں گے. ہر وقت آپ کے لیے کتنے کہتے ہیں جنتی کے لیے 70,000 خادم ہوں گے. کوئی چھٹی نہیں کرے گا، کوئی یہ نہیں کہے گا، آپ کو بار بار آوازیں نہیں لگانی پڑیں گی. عمدہ ریشمی لباس ہیں، میچنگ جیولری ہے، پیور سلک ہے، کبھی لباس پرانے نہ ہوں گے. گھر کا آرکیٹیکچر کتنا حیران کن ہوگا. سوچا ہے کبھی ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور بیوٹیفلی ڈیکوریٹڈ ہے نا. یہاں تو ہم ایک صوفہ خریدتے ہیں، گھر لا کے دیکھتے ہیں او ہو بڑا آ گیا یا چھوٹا آ گیا، اب اس کو واپس کرو. لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا. ایسی جگہ، ایسا مقام جس کی لذتیں ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جائیں گی. یہ ہے خالدین فیہا ابدا کا گھر، جس کی طرف ہمارا رب خود دعوت دیتا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، آؤ سلامتی کے گھر کی طرف. تو پیاری بہنوں، الحمدللہ ہم سب ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، جنت کے خواہش مند ہیں، اس کی طلب رکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اعمال بکھرے ہوئے ہیں، ہر طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی دیتے ہیں جن پہ جنتوں کی بشارتیں ہیں. یہ باتیں جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان اوصاف کو دیکھتے ہیں تو ان کو اپنانا ضروری ہے. یہ وہ بات نہیں ہے کہ بس سن لیا اور کام ختم، یہاں سے جائیں گے اور بس بات ختم. یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے. دس از سم تھنگ ویری سیریس. آپ یہ سوچئے یہ وہ چیزیں بھی نہیں ہیں جب ہم ان اوصاف کو پڑھیں گے یا ان خوبیوں کو دیکھیں گے جو اہل جنت میں ہوں گی. یہ بھی نہیں ہوگا یہ اوور نائٹ چینج ہو جائیں گے ہم سب. یہ نہیں ہوگا کہ میں آج رات کو سوؤں گی اور صبح بہترین متقی بن کے اٹھوں گی. نہیں، بلکہ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی، ہمیں کوششیں کرنی ہوں گی. بار بار گریں گے، بار بار کوششیں کریں گے. ہم سب میں کمیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب میں اصلاح کی گنجائش بھی رکھی ہے، اور محنت سے، عمل سے اس راستے پر چلنا ہے جو کہ ہدایت کا راستہ ہے. اور بات کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی وہ پرسنالٹی بنانی ہے جو ایک مومنہ کی شخصیت ہوتی ہے. اس بات کو سمجھیں کہ قرآن مجید میں بار بار ہم پڑھتے ہیں ایمان اور عمل صالح، اور ساتھ ہی جنت کی بشارتیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون. اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے. عمل صالح نیکی کے کام ہے نا، آسان معنی ہیں. الحمدللہ ہم سب ایمان رکھنے والے ہیں، نیکیاں کرنے کے خواہش بھی مند بھی ہیں. لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ نیکیوں کی ڈیفینیشن جو ہے وہ میری اپنی مرضی کی نہیں ہوگی، بلکہ مومن کے کسی بھی عمل کو نیکی کیا چیز بنائے گی، قبولیت کا دار و مدار کس بات پر ہوگا. پہلی بات کہ کتاب و سنت کے مطابق وہ عمل ہو، اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. نمبر 2، اس میں اخلاص ہو، اللہ کے لیے خالص ہو. نمبر 3، نیت اس کی، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنا اور خالص کرنے کی کوششوں میں لگے رہنا، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ اس کو پیوریفائی کر لیا، اب یہ تا زندگی رکھ لی سنبھال کے ڈبے میں، نہیں، بلکہ یہ ہر وقت بھٹکتی ہے. سفیان ثوری جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، تابعین کے امام ہیں. تابعین وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا. ان میں جو ان کے امام کہلاتے ہیں سفیان ثوری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نیت کی درستگی سے بڑھ کر کوئی چیز مشکل نہیں پائی. ادھر اس کو درست کر کے ہٹتا ہوں، ادھر وہ پھر خراب ہو جاتی ہے. اور فرمایا مجھے دنیا میں محبوب ترین چیز اخلاص ہے.
تو اپنی نیت کی ہم ضرور تجدید کرتے رہیں، اس پہ چیک رکھیں، اس کی اصلاح کرتے رہیں، اس کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ شیطان جب نیت پہ حملہ کرتا ہے تو وہ ایسا زلزلہ لاتا ہے کہ وہ اخلاص کی جو دیوار ہے اس میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ تو پہلی بات اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنا، اس کی کوششیں کرنا، اس کے لیے دعائیں کرنا۔ پھر دوسری بات ہم دیکھیں کہ نیک اعمال کے بے شمار سیٹ ہیں۔ ہم جب قرآن مجید پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو، جہاں یا ایھا الذین آمنو آئے آپ دیکھیں کہ یہ میرا رب، میرا اور آپ کا رب ہم سب سے مخاطب ہے، ہمیں اس دنیا میں رہنے کے لیے ہوم ورک دے رہا ہے، دیکھو میرے بندے یہ کام کر کے آنا، یہ 60-70 سالہ زندگی تم میری مرضی سے گزار لینا، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں تمہاری مرضی سے گزاروں گا، جو چاہو گے ملے گا۔ اور پھر ہم جب ان کو مطالعہ کریں تو ہم ان صفات کے سیٹس میں اپنے آپ کو تلاش کریں، جو خوبیاں ہیں اس پہ الحمدللہ کہیں، اس کو اور پالش کرنے کی کوشش کریں، جو چیزیں نہیں ہیں ان کے لیے کوشش کریں۔ سورہ فرقان میں، سورہ رعد میں، سورہ مومنون میں آپ دیکھیں کہ ہمیں مختلف اور بے شمار صورتوں میں ہمیں ان صفات کے سیٹ ملتے ہیں۔ سورہ مومنون کی آیات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شروع کی 10 آیات کے بارے میں آپ نے فرمایا مجھ پر اس وقت 10 ایسی آیات نازل ہوئی ہیں، اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اتر جائے تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ قد افلح المؤمنون، فلاح پائی مومنوں نے، ایمان لانے والوں نے۔ فلاح کیا ہوتا ہے؟ ہر کامیابی کا مل جانا، ہر گوہر کا مل جانا، جو مطلوب ہے وہ مل جائے، جو مراد ہے وہ حاصل ہو جائے، ہر تکلیف دور ہو جائے۔ یہ دنیا میں نہیں ہوتا، دنیا میں انسان کسک میں رہتا ہے نا، کبھی ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں، کبھی گھر والے منع کر دیتے ہیں، آپ نے یہ نہیں کھانا، آپ کے لیے یہ نہیں ٹھیک۔ ہماری ایک ساتھی تھیں، وہ کہتی تھیں میں جنت میں جاؤں گی تو میں کہوں گی اللہ تعالیٰ میں نے انڈا اور پراٹھا کھانا ہے، یعنی گھر والے منع کرتے ہیں تو جنت میں جا کے میں یہ کھاؤں گی۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ ہر چیز کا مل جانا، تو ایسی فلاح اس کی کیا کنڈیشنز ہیں کہ ایمان جب اندر اترا ہوا ہے تو پریکٹیکلی کیا کام کرنے ہیں۔ صرف 6 کاموں کا ذکر ہے یہاں پہ، دیکھیں اہل جنت کی 6 خوبیاں۔ پہلی بات الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ پہلی پریزنٹیشن نماز ہے۔ دیکھیں ہر عبادت کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے، اور نماز کی شکل و صورت کیا ہے؟ ہم قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور باقی ارکان ادا کرتے ہیں، لیکن اس کا جو مغز ہے، اس کا جوہر ہے، وہ خشوع ہے، خضوع ہے۔ ایمان کی اسپرٹ نماز ہے، اور نماز کی اسپرٹ جو ہے، نماز کی قیمتی ترین چیز جو ہے وہ خشیت ہے۔ خشیت دل کا جھکاؤ، اللہ سے مروب ہو کے کھڑے ہونا، جیسے ایک بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑی ہوں جو میرے لیے کن فیکون کہہ دے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس خشیت خوف کا نام نہیں ہے، بلکہ اس بات کی فکر مندی کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ محبت کے نتیجے میں آتی ہے۔ خشیت یہ ہے کہ میں اپنے رب سے قریب ہونا چاہتی ہوں۔ دیکھیے یہ خشیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ خشیت نہ ہو تو زندگی میں نماز کے اثرات بھی نہیں آتے، پھر وہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکنے والی نہیں ہوتی۔ تو خشوع پہ اپنے آپ کو لانے کی ضرورت ہے۔ شیطان ہائی جیک کر کے لے جاتا ہے، بار بار پلٹیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے امت سے جو چیز سلب ہو جائے گی وہ خشوع ہے، یہاں تک کہ قوم میں کوئی خاشع نظر نہ آئے گا۔ تو پیاری بہنوں، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کی کیا کچھ تھوڑی سی ٹپس میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ تیاری اذان سے شروع کر دیں، اذان کا جواب دینا۔ کال آئی ہے میرے رب کی طرف سے، ہے نا، میں نے حاضر ہونا ہے۔ ہم بچے کو آواز دیتے نا تو ہم دوسری آواز پہ کہتے ہیں تمہیں آواز نہیں سنائی دے رہی، کب سے میں بلا رہی ہوں۔ تو دیکھیے اذان ہمارے رب کا پکار ہے۔ اہتمام سے وضو کرنا، یہ جو وضو ہے نا، یہ جنت میں آپ کی جیولری ملنے کا سبب بنے گا۔ اتنا اس کی سمجھیں کہ چیپ پرائس ہے، آپ کہہ لیں
کہ وضو کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں مومن کو وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک جس حصے پر اس کے وضو کا پانی پہنچتا ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. پھر اول وقت میں ادا کرنے کی فکر کرنا, سوچ کر پڑھوں کہ کیا پڑھ رہی ہوں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, آپ ہی کی عبادت کرتی ہوں, آپ ہی سے مدد مانگتی ہوں, مجھے سیدھے رستے پر چلا دیجئے. ترجمہ یاد ہو تو یہ خشوع جو ہے یہ دل کا معاملہ ہے. پھر کپڑوں سے کھیلنا نہ ہو, انگلیاں مڑوڑنا نہ ہو, لباس کا دھیان رکھیں, دوپٹہ بہت چھوٹا تو نہیں, یا سلیوز بہت چھوٹی تو نہیں, پجامہ بہت اونچا تو نہیں. یہ پھر خشوع تو نہیں آئے گا, بس انسان اسی کو اوپر نیچے کھینچتا رہے گا. اور پھر سنتوں کو محبت سے ادا کرنا. ہم بھی کہہ دیتے ہیں, ہمارے بچے بھی کہہ دیتے ہیں سنتیں ہی تو ہیں, فرض تو پڑھ لی ہیں نا, اب سنتیں یعنی اس کو یوں کہہ دیتے ہیں. تو سنت جو ہیں یہ جنت میں پراپرٹی کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے 12 رکعت سنت ہر دن ادا کی, 2 قبل فجر, 4 قبل ظہر, 2 بعد ظہر, مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2, اللہ تعالیٰ جنت میں محل عطا فرمائیں گے. جنت کی پراپرٹی دیکھیں, دنیا میں پلاٹ لینا ہو, چھوٹا سا گھر بنانا ہو, سالوں کی پلاننگ ہوتی ہے, بچتیں ہوتی ہیں, کمیٹیاں ڈالتے ہیں, تو یہ جو ہے یہ محل ہر روز ڈیلی بیسس پہ مل سکتے ہیں. تو اس محبت سے سنت نماز کو ادا کرنا, اور پھر یہ جو خشوع ہے یہ 2 نمازوں کے درمیان بھی نظر آئے. ابھی پھر فجر کے وقت رب کے آگے حاضر ہونا ہے. ان نمازوں کا جو وقفہ ہے اس میں بھی اس کی نافرمانی کرنے والی نہ ہوں. جس نماز میں میں اللہ اکبر کہہ کے داخل ہوتی ہوں وہ میری باقی زندگی میں وہی رب ہی اکبر ہو. نافرمانیاں کرتے ہوئے دل ڈرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ربیہ بن اسلمی, انتہائی غریب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اصحاب صفہ میں سے, کھانے کے لیے کچھ نہیں, رہنے کے لیے کچھ نہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کے وقت وضو کے پانی کا اہتمام کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا, ربیہ تم نے جو مانگنا ہے وہ مانگو, میں تمہارے لیے دعا کروں گا. وہ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں جو بھی مانگوں گا ملے گا. تو فرماتے ہیں مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کچھ گھر مانگتے, تمہارے پاس بیوی نہیں ہے, تم وہ مانگتے. تو وہ کہتے ہیں دنیا کی جو چیز بھی مانگوں گا وہ تو ختم ہو جائے گی, کیا فائدہ, مجھے تو آپ کا ساتھ چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ربیہ تم کثرت سجود سے میری مدد کرو, میں تمہارے لیے دعا کروں گا. تو رب کے آگے سجدہ جو ہے یہ نماز جو ہے رب تعالیٰ سے ملاقات کا نام ہے. سجدہ میں اللہ رب العزت سے قریب ہوتا ہے. یہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمانے والی چیز ہے. تو اس میں خشوع اختیار کرنا. پھر اہل جنت کی ایک اور صفت والذین هم عن اللغو معرضون, وہ لغویات سے دور رہتے ہیں. لغویات سے دور رہتے ہیں یعنی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے. لغو چیز کیا ہوتی ہے, جیسے آپ کوڑے کا بڑا سا کنٹینر ہو اور اس کے پاس سے گزریں اور وہ اوپر تک بھرا ہو, آپ وہاں سے چلتے چلتے شوق سے جھانکتے ہیں دیکھوں تو اندر کیا پڑا ہوا ہے, نہیں نا, تو بالکل ایسے ہی اسپیڈ سے گزر جاتے ہیں, ناک بند کر کے گزر جاتے ہیں. یہی لغو ہے. اسلام کا حسن ہے کہ لا یعنی سے دور رہنا, نہ نفع نہ نقصان. مومن بہت سمارٹ ہوتا ہے, وہ نفع کے بغیر کام کرنے والا نہیں ہوتا. لغو کیا چیز ہے, یہ ٹاک شو کیا بتا رہا ہے, ڈرامہ کیسا چل رہا ہے, مووی کیا ہے, کون سا گانا آج کل ہٹ ہے, کون سا ایکٹر, اس کی زندگی کیسی, اس کا گھر کیسا, ان کی لائف سٹائل, کتنے بیوی کتنے بچے. سوچیں یہ مومن کی زندگی اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کے کریز میں پڑا رہے. اہل جنت کی دنیا میں طرز عمل کیا ہے, وہ لغویات سے دور رہتے ہیں. دیکھیں ہمیں بچوں کے معاملے میں نا یہ چیز بہت جلدی سمجھ آتی ہے. مثال کے طور پر بچے کا امتحان ہو رہا ہو, آگے کوئی میوزیکل کانسرٹ شروع کر دے, کوئی کرکٹر کو وہاں لے آئے, ہم کہیں گے ذرا ان کو یہاں سے لے جائیں, اب پتہ نہیں بچے کا امتحان چل رہا ہے. تو یہ جو زندگی گزر رہی ہے یہ بھی امتحان ہے. یہ چینل بدلنے کے لیے نہیں ہے کہ بور ہو رہی ہوں, ایک چینل لگایا دوسرا چینل لگایا, کوئی کام کی چیز نہیں آ رہی.
اور پھر میں کوئی غیبت تو نہیں کر رہی، چغلی تو نہیں کر رہی، اپنے گھر میں اطمینان سے بیٹھی ہوں، لیکن سوچیں کیا اس وقت کا کوئی اچھا مصرف ہو سکتا ہے؟ اس وقت کو میں کس کام میں استعمال کر سکتی ہوں جو میرے درجات بڑھانے کا سبب بن جائے؟ ہمارے محلے میں، پڑوس میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہیں دین کا علم نہیں، انہیں نہیں معلوم کیا لکھا ہے قرآن میں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی جائے اور انہیں بتائے، کنفیوژنس دور ہوں، فرسٹریشن، ٹینشن، یہ والی بیماریاں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے یعنی کسی کو کندھا دے دیں، کسی کو تھوڑا ٹائم دے دیں، یعنی وقت کا بہترین استعمال کرنا اور لغویات سے دور رہنا۔ اور پھر جنت کی کوالٹی کیا ہے کہ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے۔ کیوں وہاں پہ کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو پابند کیا تھا کہ وہ یہاں بیہودہ بات نہ سنتے تھے۔ جس ماحول میں یہاں رہنا پسند کریں گے وہی ماحول وہاں مل جائے گا۔ دنیا میں بھلائی کو پسند کیا تھا، بھلائی مل جائے گی۔ برائی میں رہنا پسند کریں گے تو وہی وہاں ملے گا۔ تو مجھے ہم سب کو اپنے ماحول کو پیوریفائی کرنے کی ضرورت ہے نا۔ اچھی دوستیاں بہت اہم فیکٹر ہیں۔ دیکھیں ہم بچوں کی دوستیوں کی صرف فکر نہ کریں بلکہ اپنی دوستیوں کی بھی فکر کریں، کیونکہ انہی سے فون ہوتے ہیں، شاپنگ، مشورے، لائف سٹائل، سب کچھ ان کے ساتھ ہم ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم نشین کیسے ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جن کی گفتگو سے تیرے دین میں اضافہ ہو اور جن کا عمل تجھے آخرت یاد دلائے۔ پھر اہل جنت کی ایک اور خوبی والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں بلکہ زکوٰۃ کے طریقے کو اپناتے ہیں، یعنی اپنی شخصیت کی گروتھ کے لیے کام کرنا، اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے چلے جانا۔ جیسے ابھی ہم نے بات سنی، ہمارے دل کے اندر ریا آ گئی، حسد آ گیا، بخل آ گیا، ان کو نکالنا۔ دیکھیں شیطان جو ہے وہ ہر وقت ساتھ ہے۔ ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے ہی کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن ان کے ہی گھر اور ان کی گاڑیاں اور بھابھی کی جیولری اور بہن کا سیٹ دیکھ کے دل کے اندر جذبات بھڑکاتا رہتا ہے۔ تو ان چیزوں کے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کی فکر کرتے ہیں، اپنی شخصیت کی گروتھ کے لیے کام کرنا، اپنا مال کا جیسے تزکیہ کرنا، اللہ کی راہ میں نکالنا۔ اسی طرح اللہ نے جو وقت دیا، اللہ نے صلاحیتیں دیں، اللہ نے اولاد دی، یعنی ان سب کو اللہ کے معاملے میں ان کے ساتھ معاملہ کرنا، اللہ کے لیے لگانا۔ دیکھیں پھر ایک اور بات ان کی اہل جنت کی خوبی، والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنے ازواج کے۔ شرمگاہ کی حفاظت کے لیے کیا صرف لباس پہن لینا کافی ہے؟ یعنی دیکھیں کہ لباس کے ساتھ بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو اس طرح ٹیمپٹنگ نہیں بنانا کہ لوگ برائی میں مبتلا ہو جائیں۔ اپنے لباس سے، اپنے انداز سے عریانی کو فروغ دینے والے نہیں ہوتے اہل جنت، لوگوں کے جذبات کو نہیں بھڑکاتے۔ یعنی خوشبو، لباس، انداز یہ ہماری ذاتی چیزیں نہیں ہیں۔ خوشبو بہت خطرناک ہتھیار ہے، اس سے باقاعدہ نظریں مڑتی ہیں۔ یعنی گھر کے اندر تو لہسن پیاز کی اسمیل آتی رہے اور باہر نکلتے ہوئے اچھا سا اسپرے کر کے نکل جائیں، یہ ازواج تک محدود ہونا نہیں ہے۔ تو یہ لوگوں کے معاملات کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ دیکھیں ٹیررزم یہ بھی ہے نا کہ لوگوں کو اللہ سے دور کر دیا جائے کسی بھی طریقے سے۔ تو سب سے بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے، اور بہترین رنگ صبغت اللہ کا رنگ ہے، یہ لباس میں نظر آتا ہے۔ میں اپنے لباس کا جائزہ لوں، دیکھیں یہ نیکی کے پلڑے کو بھاری کرنے والی چیز لباس بھی ہو سکتی ہے نا۔ ہم چھٹیوں میں جائیں گے، کپڑے بنائیں گے، عید کے بنائیں گے، تو میں دیکھنے والی ہوں اللہ کا پسندیدہ رنگ اس میں جھلکے۔ یہ تو اہل جنت کی خوبی اپنے خواہشات کی پیروی میں اس طرح سے نہیں بڑھتے کہ حدود کو کراس کر جائیں۔ اور دیکھیں جنت کے لباس جب ہم ان کا ذکر پڑھتے ہیں نا تو اس میں دوپٹے کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جنتی خواتین کا دوپٹہ قدر و قیمت میں دنیا کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہوگا۔
ہم کہتے ہیں کیا گرمی ہے، جاتے ہیں اور اتارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں سال بعد دوپٹے بالکل نئے پڑے ہوئے ہیں، سوٹ دے دیتی ہوں کسی کو. تو دوپٹوں کو استعمال کیا کریں، یہ ہمارے سینوں کو ڈھانپ کے رکھنے والے ہوں. یہ عورت کے ساتھ جنت میں بھی لگا رکھا ہے. دیکھیں وہاں نماز روزہ نہیں ہوگا لیکن دوپٹہ ہوگا، تو یہ جنت کی نشانی ہے. اس سے محبت کیجئے. یہ پٹی نما دوپٹے یا بالکل سر پہ لپٹے ہوئے دوپٹے کا کیا کام ہے؟ وہ ہمارے سینے کو ڈھانپنے والا ہو، وہ تقویٰ کا لباس ہو. پھر اہل جنت کی ایک اور خوبی کا ذکر ملتا ہے، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں. دیکھیں ہم امانت سمجھتے ہیں کوئی چیز کسی نے رکھوائی، وہ امانت ہے. راز امانت ہے، مشورے بھی امانت ہیں، ذمہ داریاں بھی امانت ہیں. ہمارے پاس تو کوئی بات رکھ دے تو پورے شہر میں بانٹ دیا جاتا ہے، دیکھو صرف تمہیں بتا رہی ہوں، اب آگے نہ کہنا، ہے نا. یہ امانت میں خیانت ہے. ایک چیزوں کی امانت، پھر میرا جسم، میری آنکھ، میری کان، یعنی یہ میری زبان، یہ سب اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. میں خود اللہ کی ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو اس کی دی ہوئی چیزیں اس کے احکامات کے مطابق استعمال کرنا. پھر بحیثیت ماں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی صورت میں کتنی قیمتی امانت سپورٹ کی. ان کی تربیت، ان کی دیکھ بھال کو معمولی کام نہ سمجھیں. یہ ہمارے لیے باقیات الصالحات بن سکتی ہیں، باقی رہ جانے والی نیکیاں. یعنی ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، ان کے اعمال ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں بن کے جمع ہوتے رہیں گے. اور پھر عہد الست، یعنی ہماری روحوں نے جو اللہ تعالیٰ سے عہد کیا. لا الہ الا اللہ خود ایک عہد ہے. اللہ کا نام لے کر بندوں سے باندھے ہوئے عہد سب کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی جتنے کانٹریکٹس ہیں ان کو پورا کرنا یہ اسلامی ذمہ داری ہے. آپ دیکھیے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہا اور کہتے ہیں یہ کانٹریکٹ ہے جو کہ ہو چکا. اس کو ہم اس چیز سے سمجھتے ہیں کہ جیسے نکاح بھی ایک عہد ہے، ایک کمٹمنٹ ہے نا. ایک سائن ہم کرتے ہیں اور پھر اگر شام 5 بجے نکاح ہوتا ہے تو رات کا کھانا کھلانا شوہر کی ذمہ داری ہے اور بیوی کی اطاعت فرض ہو گئی جب نکاح پہ آ گئی وہ. تو یہ ایگریمنٹ، یہ کمٹمنٹس جب پوری کی جاتی ہیں تو پرسکون گھر بنتے ہیں اور ایک معاشرہ بنتا ہے. اور دیکھیں نکاح ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، عورت اپنے یعنی ایک مرد کے حوالے کی جاتی ہے اور اس کے بدلے میں مرد کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ وہ گھر پرووائڈ کرے گا، وہ سہولتیں دے گا. عورت کہتے گھر بھی دے دو، سہولتیں بھی دے دو اور جیولری بھی دے دو اور یہ بھی دے دو، اپنے بارے میں میری مرضی، میرا گھر، میری. جب نعرے ہم سننے میں آتے ہیں تو پھر یہ والے ایگریمنٹس کہاں تک چلیں گے؟ یہ فساد کیوں برپا ہیں اللہ کی زمین پہ؟ کیونکہ دنیا ہمیں حقوق کے سبق پڑھاتی ہے اور فرائض جو ہیں وہ کہیں پیچھے ڈال دیتی ہے. تو اسی طرح دیکھیں کہ اپنی امانتوں، اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اہل جنت. اور لا الہ الا اللہ یہ ایک بڑی زبردست کمٹمنٹ ہے کہ جب میں نے اللہ سے یہ عہد کر لیا تو اللہ نے مومنین سے ان کے نفس اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. یہ سودا ہو چکا ہے کہ میرا مال، میرا وقت، میری جان اب میری نہیں ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ مجھے جنت عطا فرمائیں گے. لیکن آج کل گڑبڑیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم ان کو تھوڑے معمولی قیمت پہ اپنے جسم اور مال کو بیچ دیتے ہیں اور چیزوں کے بدلے. تو اہل جنت کی ایک اور آخری جو اس سیٹ میں خوبی ملتی ہے، پھر دوبارہ سے نماز کا ذکر. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. دوبارہ نماز کی بات، جو نماز کی حفاظت کرے گا نماز اس کے دین کی حفاظت کرے گی. اور پھر اسی سیٹ کی آخری بات جو ملتی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. دیکھیں تزکیے کی بات آئی تھی، اپنی پرسنالٹی کی گرومنگ کی. اس کے آپ دیکھیں اب تو وہ فنیشنگ سکولز کھل گئے ہیں پاکستان میں. تو میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں، اتنی ان کی فیسیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے ایک گرومنگ ہو جائے گی، ہمیشہ کی کامیابیاں مل جائیں گی. سورہ آل عمران میں آتا ہے دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف جاتی
والی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمان جیسی ہے. اعدت للمتقین، وہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے، اللہ سے ڈر کے رہنے والوں کے لیے بنائی گئی ہیں. وہاں پہ کیا خصوصیات ملتی ہیں؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال. دیکھیں جس کو وعدوں پہ یقین ہے نا کہ آنکھ بند کروں گی تو پھر سے مل جائے گا، کئی گنا ہو کے ملے گا، تو پھر وہ زبردستی کا فائن نہیں سمجھتے بلکہ خوشی خوشی دیتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں بہت خوبصورت مثال ملتی ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھیں تو سکے جو کوئنز دیتی تھیں نا اس کو خوشبو لگا دیتی تھیں، عطر میں ڈبویا کرتی تھیں. اور کسی نے پوچھا آپ کیوں ایسا کرتی ہیں؟ تو غریب غربا میں تقسیم ہو جاتے ہیں. تو ان کا جذبہ دیکھیے، وہ کہتی ہیں کہ سکہ غریب کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، اور میں چاہتی ہوں جو چیز میری طرف سے میرے رب کے ہاتھ میں جائے وہ خوشبودار ہو. تو خوشی خوشی خرچ کرنا. اور پھر کوئی دعا دیتا تو یعنی کسی کے پاس کچھ مدد کے لیے بھیجتی، اور کوئی دعا دیتا تو لونڈی غلام سے پوچھتی کہ کیا دعا دی ہے، تو پھر وہی دعا اس کو واپس بھی لوٹا دیتی کہ میں دنیا میں ان سے کوئی اجر نہیں چاہتی، مجھے اجر صرف اپنے رب تعالیٰ سے مطلوب ہے. تو ہر حال میں خرچ کرنا. پھر ایک اور خوبی جنت والوں کی، والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ متقی ہیں اب ان کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، نہیں، غصہ آتا ہے لیکن اس کو پی جاتے ہیں، اس کو کنٹرول کرتے ہیں. والعافین عن الناس، دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. لیکن یہ جو جنت ہے نا جس کی وسعت کا ذکر ہے، جنت کی لمبائی کا نہیں ذکر ہے، وسعت وسیع ہوگی، ہے نا، اس کی وڈتھ بہت زیادہ ہے. تو جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے دل بھی وسیع کرنے ہوں گے، ہے نا. دل وسیع ہو تو مال بھی خرچ کر سکتا ہے انسان، اور دل وسیع ہو تو غصے کو بھی پی سکتے ہیں، ہے نا. پہلا کام کیا ہے؟ اپنے دل کو اس چیز پر راغب کرنا. اور اس سلسلے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے غلام کے ہاتھ سے ایک قیمتی پیالہ ٹوٹ گیا تو وہ اس پر بہت غضبناک ہوئے. دیکھیں غلام بھی کیسے تھے، ان کو بھی آیتیں یاد تھیں. غلام نے فوراً آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں. امام فوراً خاموش ہو گئے. غلام نے اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ سنتے ہی انہوں نے اپنے غلام کو معاف کر دیا. غلام نے آیت مبارکہ کو مکمل کیا واللہ یحب المحسنین. امام جعفر صادق نے روتے ہوئے اسے آزاد کرنے کا اعلان کر دیا. کیا خوب تھے وہ لوگ جن کے غلام بھی ایسے تھے اور مالک بھی ایسے تھے. تو اہل جنت کی خوبی غصے کو پی جانا. ہم اس کی محنت ضرور کریں. جیسے بھی ناہید بہن نے بتایا کہ غصہ آیا ہو تو کھڑے ہو تو بیٹھ جائیں، بیٹھ جائے تو لیٹ جائیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹھے ہوتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور انرجیٹک ہے نا، اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں بس اب سمجھ لینا میرا غصہ بڑا تیز ہے، یعنی ہم اگلے کو یہ بات سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو اس رویے کو اپنے آپ کو ہم چیک کرنے والے ہوں. جی. پھر اگر کوئی اہل جنت کی اگلی خوبی کہ یہ نہیں کہ بس صبح شام بالکل ہی نیکیوں پہ ہی رہتے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جائے یا کچھ ایسی وہ غلطی کر بیٹھیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو. یعنی کبھی غلطی ہو جاتی ہے نا. کبھی کوئی ایسی محفل میں لپسٹک لگا کے چلے گئے، نامحرم بھی تھے، اب فلم کا ٹکٹ خرید لیا، نامحرم کے سامنے چلے گئے، اچھا زبان سے ذرا چل نکلی باتیں، فون کر لیا، پھر بعد میں خیال آیا دیکھو ایسی تو نہیں تھیں، اب تم نے ایسے مال خرچ کر دیا، اب ایسے بات کر لی. تو پھر پلٹنا، یہ پلٹنا جو ہے نا، اللہ سے معافی چاہنا، یہ تقویٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ معاف کر دے گا اور باغوں میں داخل کرے گا
جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو گناہوں سے، غلطیوں سے مایوس نہیں ہونا۔ شیطان تو مایوسی ڈلواتا ہے نا، وہ خود بھی ایک کیا ایک اور کر لو، ابھی تک یہی کرتی آئی تھی اب پھر کر لو، اب بہت نیک بن گئی، یعنی اس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ دیکھیں جنت کا ذکر آ رہا ہے نا، تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام نے درخت سے پھل کھا لیا تو وہ رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم، اگر میں تجھے بچا لیتا، تجھے اور تیری اولاد کو گناہ سے بچا لیتا، تو میں اپنی رحمت، اپنی مغفرت، اپنا عفو، اپنے حلم کی سخاوت کس پر کرتا؟ اور میں تو التواب الرحیم ہوں۔ بے شک پہلی دفعہ جب تو جنت میں داخل ہوا تو آدم تو بادشاہوں کی شان سے داخل ہوا تھا، اور اب جب تو جنت میں داخل ہوگا تو بندے کی حیثیت سے داخل ہوگا، عبد کی حیثیت سے۔ یہ چیز مجھے زیادہ پسند ہے کہ میرا بندہ بندگی کی شان کے ساتھ میرے پاس آئے۔ اے آدم، وہ گناہ جس کے بعد عاجزی ہو اور ندامت کے ساتھ تو میرے پاس آئے، مجھے اس اطاعت سے زیادہ پسند ہے جو تو دکھاوے کے لیے کرے۔ جو عمل تو دکھاوے کے لیے کرے، اس سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ تو گناہ کرے اور ندامت کے ساتھ میرے پاس آئے۔ گناہ گار کے آنسو مجھے منافق کی تسبیح سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو پیاری بہنوں، غلطیوں کوتاہیوں سے مایوس نہیں ہونا، بس تواب کے سامنے پلٹ آئیں۔ نافرمانیوں کا جو بوجھ گٹھریوں کی صورت میں ہماری کمروں پہ لدا ہوا ہے، اس کو اتار پھینکیں، اللہ کے آگے سچی مغفرت چالیں۔ وہ معاف کرنے والی ذات ہے، بس پلٹنے کی شرط کو پورا کریں، سچے دل سے اس کو اپنانے والے بن جائیں۔ دیکھیں یہ وہ چیز ہے، یہ اوصاف ہیں۔ اب آپ جب قرآن پڑھیں، آپ ضرور پڑھیں یا ایھا الذین آمنوا کے آگے میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ پھر جیسا کہ بات آئی جنت کے زینے ہوں گے، جنت کے درجات ہوں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نچلے درجے والے اہل جنت اپنے اوپر بالا خانوں والوں کو اس طرح سے دیکھیں گے جیسے تم اپنے اوپر چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہو، اسی لیے کہ جنت والے مختلف درجوں پر ہوں گے، یعنی اتنے اونچے درجات ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، وہ تو انبیاء کے خاص درجے ہوں گے جن پر کوئی اور نہ پہنچ سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی وہ وہاں پہنچ سکیں گے۔ تو دیکھیے انبیاء کی تصدیق کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ایمان رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہوگا، یعنی ایسے اوپر محل ہیں، پتہ نہیں کیا آرکیٹیکچر ہوگا۔ سوچئے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن لوگوں کے حصے میں آئیں گے؟ آپ نے فرمایا پاکیزہ گفتگو کرنے والوں کے حصے میں۔ دیکھیں یہ جو ہماری ہر وقت کی چلتی زبان ہے نا، یہ جنت کے بالا خانے بھی دلا سکتی ہے، اس کے لیے ہم کوشش کرنے والے ہوں۔ اور آپ نے فرمایا ان لوگوں کے حصے میں جو غریبوں کو کھانا کھلائیں، ان لوگوں کے حصے میں جو تہجد کے لیے اٹھیں جبکہ لوگ سوتے ہوں۔ دیکھیں تہجد کے برابر، یعنی اپنے مال خرچ کرنے کے برابر اللہ نے ایک اور کام کیا بتا دیا، پاکیزہ گفتگو کرنا۔ اور پھر نبی کریم دیکھیں اخلاق جو ہے نا، اس کو اچھا کرنا اللہ نے میرے بس میں کیا ہوا ہے، یہ کوئی کریٹڈ چیز نہیں ہے، میں بس میری تو پرسنالٹی ایسی ہے تم سمجھ جاؤ بس نا، میں اس سے نہیں ایسی معاملہ نہیں ہے۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کو ہم اٹین کر سکتے ہیں، ہم اس کو اپنا سکتے ہیں۔ جب ہم مرر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آئینہ دیکھنے کی کیا دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، ہے نا۔ ہم اپنے آپ کو ایکسٹرنلی بہت اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، لوشن یہاں رہ گیا اور مسکارا اور آئی لائنر، تو یہ دعا ہمیں اندر کی فکر سکھاتی ہے کہ دیکھو اپنے اخلاق کی فکر کرنا، کیونکہ یہ جنت کے گھروں کا سبب بنے گا، جنت کے اونچے مقام پہ گھر ہوں گے اعلیٰ اخلاق والوں کے لیے۔
اور ایک دفعہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں دنیا میں اگر ایک عورت کے بہت سے شوہر ہوں گے تو وہ دنیا میں جنت میں کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ وہ چاہے گی وہ رہ سکتی ہے، یا ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ دنیا میں جو اس کا آخری شوہر ہوگا اس کے ساتھ رہے گی۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ وہ کس کو پھر چوز کرے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمہ اچھے اخلاق والے وہاں بھی بازی لے جائیں گے، یعنی دنیا میں جس نے اچھا اخلاق رکھا ہوگا وہ وہاں پہ ان کو چوز کرے گی۔ اور پھر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس کس کو ملے گا، ہم سوچیں، یعنی وہ تو بالکل اونچے مقام پہ ہوں گے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میں گھر میں ہوتا ہوں تو مجھے آپ کا خیال آتا ہے اور میرا دل تڑپتا ہے تو میں آپ کو آ کے دیکھ لیتا ہوں اور میرا دل مطمئن اور خوش ہو جاتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد کیا ہوگا کہ میں بھی وفات پا جاؤں گا، آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور آپ کا مقام تو جنت میں پتہ نہیں کہاں کتنا بلند ہوگا اور میں پتہ نہیں کہاں نیچے شاید کہیں ہوں گا، کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اس بات سے زیادہ کسی چیز سے ہمیں خوشی نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہم سب اللہ کے نبی سے بہت محبت کرنے والے لوگ تھے۔ تو ہم بھی نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ میری محبت کیا اطاعت میں نظر آتی ہے، کیا سنتوں کی پیروی میں نظر آتی ہے، کیا سیرت سے جڑنے میں نظر آتی ہے؟ ہم سب اپنا جائزہ لیں۔ دیکھیں پھر کچھ اور کام ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا کریں گے۔ یتیم کی کفالت کرنا، یتیم کے ساتھ حسن سلوک، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کا سرپرست اس طرح سے جنت میں ہوں گے۔ آپ نے 2 انگلیاں ایسے کی نا، یعنی اس طرح درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ رکھا۔ تب دیکھیں کہ امت کے کتنے بچے اس وقت یتیم ہیں۔ ہم یہاں پہ الحمدللہ بہت اچھے کمانے والے، اچھے اس میں رہنے والے لوگ ہیں، اپنے خاندانوں میں کوئی ایسا معاملہ ہے اس کی فکر کریں، یا جیسے ہمارے پاس مختلف جو ادارے قائم ہیں، آغوش کا ادارہ ہے، وہاں پہ آپ ایک یتیم کی سرپرستی کا لے لیں تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوار عطا کرنے والی چیز ہے۔ پھر بیٹی کی تربیت کرنے والا، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے اور وہ اس کی نیک تربیت کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھی ہمسائیگی کی خوشخبری سنائی۔ پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جو حضرت موسیٰ کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کے ساتھ کون پڑوسی ہوگا، تو پتہ چلا کہ وہ ایک کساب جو کہ اپنی والدہ سے اچھا سلوک کرتا تھا وہ حضرت موسیٰ کا پڑوسی ٹھہرے گا۔ پھر دیکھیں دنیا میں کئی دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ وہ انسان کے بس میں نہیں ہوتے، کسی کے پاس مال کم ہے اور پھر وہ یعنی باوجود اس کے نہیں کر پا رہا، لیکن آخرت میں دنیا کے غموں کے اللہ نے بڑے حسین بدلے رکھے ہیں کہ امت مسلمہ کے فقراء اور مساکین جو ہیں وہ مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور اس وقت کا آدھا دن جو ہے وہ آج کے 500 سال کے برابر ہوگا۔ اور پھر دیکھیے حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، یعنی وہ قرآن پڑھتا جائے گا اور جنت کے زینے چڑھتا چلا جائے گا۔ قرآن کی ایک آیت یاد کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے نا، تو اس میں سوچئے ہم ضرور۔ پھر جنت کی سردار خواتین جو ہیں اس کو ہم دیکھیں کہ ہمیں ملتی ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کی بات ملتی ہے کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول یہ خدیجہ ہیں جو ابھی راستے میں تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برتن میں کچھ لے کر آ رہی تھیں جس میں کوئی سالن کھانا یا مشروب تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ علیہ وسلم جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں رب العزت کا سلام کہیں اور جنت میں جنت کی محل کی خوشخبری سنائیں جو خولدار پرلز کا بنا ہوا ہوگا، جس میں نہ کسی قسم کی تکلیف ہوگی نہ شور ہوگا۔ حضرت خدیجہ دیکھیں ان کا کیا کردار تھا، وہ سب سے پہلے اسلام لائیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقے سے ساتھ دیا، کامیاب بزنس وومن تھیں لیکن اپنی دولت اسلام کی راہ میں لگائی، جذبات سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ان کے لیے ساؤنڈ پروف محل ہوگا۔
آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں اپنے لیے محل مانگا، ان کا کیا معاملہ نظر آتا ہے؟ فرعون کی بیوی جس کو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں انہو طغیٰ، شوہر کتنی بڑی آزمائش تھا، لیکن اس کا گھر چھوڑ کے نہیں گئیں بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ ہر طرح کا جسمانی اور ذہنی ٹارچر والا ماحول تھا، کچھ نہیں کر سکیں تو دعا مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اللہ نے ان کا گھر انہیں دکھا بھی دیا اور بتا بھی دیا۔ دیکھیں یہ کئی دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ بے جوڑ ساتھی کے ظلم برداشت کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا اجر عظیم ملے گا۔ آپ جنت میں دیکھیں بہت سے بیت الحم تعمیر ہیں، یعنی وہ بچے جو وفات پا جائیں، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے نے کیا معاملہ کیا، تو فرشتے کہیں گے اس نے صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کے لیے جنت میں بیت الحم تعمیر کر دو۔ اور پھر دیکھیے کہ 5 منٹ اور لے لیں۔ اچھا دیکھیں یہ سب تو اعمال کرنے ہیں، پھر جنت کے بلندیاں عطا کرنے والی ایک اور کیا چیز ہوگی؟ ذکر کرنے والی زبان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء معراج پر تشریف لے کے گئے تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے گزر چکے ہیں، ہمارے سے ہزاروں سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہیے، انہیں بتائیے گا جنت بہت حسین ہے، اس کا پانی خالص ہے، اس کی مٹی صاف اور پاکیزہ ہے، اور اس کے درخت سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر ہیں۔ ایمان لانے کے بعد سوچئے جو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے نا، یہ اللہ کا ذکر ہے، ہم کیسے کریں؟ یہ ہمیں اپنے پودے سمجھے خود لگانے ہیں جنت کے، اور یہ جنت کے پودے ہیں۔ تو کیسا ذکر ہو؟ جب آپ سبحان اللہ کہیں، یا اللہ آپ تو پاک ہیں، بے عیب ہیں، عیب تو میرے اندر ہے، آپ تو نہ بھولتے ہیں، نہ آپ کو اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، یا اللہ نہ آپ ظلم کرتے ہیں، نہ انصافی کرتے ہیں، یہ سب عیب تو میرے اندر ہے، میں بھول جاتی ہوں، غصہ میرے اندر ہے، نا انصافی ہے، گناہ ہیں، کوتاہیاں ہیں، یہ سب میرے اندر ہیں۔ ایسے کہیں سبحان اللہ۔ پھر جب اللہ اکبر کہیں تو سوچیں میں کوئی بڑی چیز نہیں، یا اللہ آپ کی ذات ہی اکبر ہے، یہ کبر کو نکالنے والا کلمہ ہے۔ اور پھر الحمدللہ تو بہت خوبصورت چیز ہے، یعنی کسی نے کہا کہ الحمدللہ کہنے کی توفیق ملے، اس پہ بھی الحمدللہ کہیں۔ اور حضرت فاطمہ ایک دفعہ جب ہم تسبیحات فاطمہ پڑھتے ہیں نا جان نماز پہ بیٹھ کے موٹی موٹی قالینوں پہ، تو دیکھیں نبی کے حضرت فاطمہ کو یہ کس طرح ملی تھی کہ ان کے پاس کوئی یعنی ان کے کام کرتے کرتے کہتے ہیں نا ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، کمر پہ مشکیزہ اٹھاتی تھیں تو اس کے نشان تھے۔ تو فتح خیبر ہوئی تو حضرت علی نے کہا مال و دولت آیا ہے، فاطمہ تم بھی چلی جاؤ کچھ لے آؤ۔ اب گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے مال جو آیا تھا تقسیم کر رہے تھے، خاموش کھڑی رہیں اور واپس آ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بیٹی آئی ہے اور واپس چلے گئی، آپ بھی پیچھے آئے اور پھر پوچھا فاطمہ تم آئی تھیں، کیا بات تھی؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے ہی انہیں بھیجا تھا، ان کا حال یہ ہے کہ ان کی کمر میں ظاہر مشکیزہ اٹھاتی ہیں، نشان پڑ گئے ہیں، چکی پیستی ہیں، ہاتھ میں گٹے پڑ گئے ہیں۔ تو میں نے کہا کوئی خدمت گار مل جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ یہ پریشانیاں، کمر کا درد، کمر میں درد ہوتا ہے، اچھا الحمدللہ کہہ دیا کرو، 1 مرتبہ نہیں 33 مرتبہ، سبحان اللہ کہہ دیا کرو 33 مرتبہ، اللہ اکبر کہہ دیا کرو 34 مرتبہ۔ دیکھیں کیا کیفیت ہوگی حضرت فاطمہ کی جب وہ اس ساری کیفیت میں الحمدللہ کہتی ہوں گی۔ ہم تو اس کو قالینوں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا، ان کو تو یہ خدمت گاروں کے بدلے میں ملا تھا۔ تو دیکھیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہر حال میں۔ پیاری بہنوں یہ بہت ساری خوبیاں ہیں، یہ صفات ہیں، یہ اتنے سارے کام ہم کس بنا پہ کر پائیں گے؟ ایک لفظ میں بات رکھوں تو وہ ہے صبر۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے۔ تو ماسٹر کی جو ہے نا وہ صبر ہے۔ صبر کے معنی کیا ہے؟ یہ میری ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی بن جائے،
یعنی مومنہ کی پرسنالٹی صبر ہے نا، جب یہ سب کام کر پائیں گے، مصیبتوں پر صبر، فضول خرچی نہ کرنا یہ بھی صبر ہے، کنجوسی نہیں کرنا یہ بھی صبر ہے، نرمی سے پیش آنا یہ بھی صبر ہے، اطاعت پہ رہنا یہ بھی صبر ہے، قرآن کی آیات کو پڑھنا یہ بھی صبر ہے، اچھے کام مسلسل کیے جانا اس کے لیے بھی صبر چاہیے۔ خواہش نفس پر جب صبر کے پھل بند باندھتے ہیں تو پھر اللہ کے وعدے ہیں جو کہ لپ کے چلے آ رہے ہوتے ہیں، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ غرفات ہیں، ان غرفات کے لیے ہم نے بزنس کرنا ہے، یہ آج ہماری پہنچ میں ہیں، آج ہم اپنے عمل کے ذریعے ان کی بکنگ کرا لیں۔ دیکھیں ہم ایک دوسرے کے کئی دفعہ پراپرٹی کو یا گھروں کو بہت غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آئے کتنا پیارا گھر ہے نا، کتنی خوبصورت ڈیکوریشن ہے، کیا کام کرتے ہوں گے ان کے میاں، بہت زبردست بزنس ہے، یعنی یہ ہمارے وہ ہوتے ہیں نا کیا، تو ان غرفات کے لیے ہم نے بزنس کرنا ہے، یہ ہماری پہنچ میں ہیں، ان کے لیے کوششیں کرنی ہیں، آج یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہے نا، یعنی ہم کر سکتے ہیں، ورنہ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر کہیں گے اللہ تعالیٰ 5 منٹ کے لیے واپس بھیج دیں، ایک چیک لکھا ہوں ہے نا، یا یہ کام کر رہا ہوں، تو یہ ہے۔ اور پھر جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو جنت انعام میں ہیں، جنت کے 8 دروازوں کا ذکر ملتا ہے، اور پھر اس میں گروہ در گروہ لے جایا جائے گا، اور بندے کا جو عمل اللہ کو زیادہ پسند آیا ہوگا، جو عمل ڈومیننٹ ہوگا، وہ اس نام کے دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ دیکھیں ایک اچھا اسٹوڈنٹ سبھی سبجیکٹس میں محنت کرتا ہے نا، لیکن کبھی کسی میں ڈسٹنکشن بھی مل جاتی ہے نا، لیکن یہ جنت کے دروازے، باب الریان، باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الصدقہ، یعنی 8 دروازے ہیں۔ جب یہ جنت کے دروازوں کی بات ہو رہی تھی تو حضرت ابوبکر نے پوچھا، یا رسول اللہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، جن کو ان دروازوں سے کسی میں داخل کیا جائے گا وہ تو کسی نقصان اور خسارے میں نہیں ہوگا، لیکن کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ ابوبکر تم ان میں سے ہوگے۔ ابو بکر، یعنی آپ دیکھیں ان کا کیا کردار تھا، ان کے کسی بیٹے کا نام بکر نہیں تھا اس لیے ان کو ابو بکر نہیں کہتے تھے، ابو بکر کے معنی ہوتے ہیں موسم کا پہلا پھل، نیکی میں پہل کرنے والا، ہر نیکی پہ لپکنے والا۔ تو پھر کیا بات ہے، ان کے لیے جنت کے سب دروازوں سے کال آئے گی۔ تو پیاری بہنوں، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، رمضان کا مہینہ ہے، جنت کے سب دروازے کھلے ہیں۔ آپ دیکھیں، تصور کریں کہ ہم جنت کی خواہش کریں، طلب کریں اور بہترین عمل کرنے والے بن جائیں، ہمیں بھی ہر دروازے سے پکارا جائے۔ آپ تصور کریں جیسے ہم کبھی شاپنگ کرنے جائیں، آپ سیل لگی ہوئی، آپ بہت اچھی شاپنگ کی سینس رکھتے ہیں، اپنی سہیلیوں کو بھی لے کے جاتے ہیں، لوگ آپ کو لے جانا فخر سمجھتے ہیں۔ اب دکاندار بھی ایسی باجیوں کو پہچانتے ہیں، وہ کہتے ہیں باجی آپ ادھر آئیں، باجی آپ کے لیے نیا مال لایا ہوں، باجی میرے پاس بہت ویرائٹی ہے، یعنی ہر دکاندار کا دل چاہ رہا ہوتا ہے یہ باجی ہمارے پاس آ جائیں۔ تو دیکھیں کہ ایسے ہی جنت کے ہر دروازے سے پکار آئے، دیکھو تمہارا یہ عمل بہت قوی تھا، تم اپنی نماز کی حفاظت کرتی تھیں، تم غصے کو پی جاتی تھیں، تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتی تھیں، دیکھو تم ادھر سے جنت میں آ جاؤ، دیکھو تم ادھر سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو ہر دروازے سے صدا آئے۔ جنت میں داخلے کے بعد انسان سوچے گا اتنی نعمتیں مل جائیں پھر اور کیا چیز کی خواہش ہے؟ تو الٹیمیٹ گفٹ کیا ہوگا؟ جب جنت میں آپ خوش باش زندگی گزار رہی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہاں ہیں میرے وہ بندے جنہوں نے بغیر دیکھے میری اطاعت کی اور میرے رسولوں کا کہنا مانا؟ تو بندے فرمائیں گے اے ہمارے رب، ہم آپ کے حضور حاضر ہیں۔ تو ندا آئے گی، میرے بندوں کیا تم خوش ہو؟ اتنا مہربان سوال، کیا تم خوش ہو؟ تو بندے کہیں گے ہمارے رب ہم کیوں نہ راضی ہوں جب کہ ہمیں آپ نے وہ سب کچھ بخشا ہے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا میں تمہیں ان نعمتوں سے بہتر نعمت نہ دوں؟ آپ حیران ہو کے پوچھیں گے اچھا اس سے بہتر نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تم سے راضی ہوں اور کبھی تم سے ناخوش نہیں ہوں گا۔ سوچیں کتنا بڑا انعام ہے۔
ہر وقت فکر رہتی ہے اچھا یہ کام غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں، پتہ نہیں یہ کام کیسے کیوں کر دیا. ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا مل جائے گی. دنیا میں بھی یہی فکریں ہوتی ہیں، میاں ناراض نہ ہو جائیں، فلاں رشتہ دار اب ناراض ہو گئے، اب ساس نندے ناراض ہو گئی، تو یہ سب کانٹے نکل جائیں گے. یہ زبردست سائیکلوجیکل خوشی ہے جو جنت میں ملے گی. پھر دیکھیں اس کے بعد ایک اور خوشی ملے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو کیا تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو بندے عرض کریں گے اے اللہ آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے، آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا، ہمیں آگ سے نجات نہیں دلائی. یعنی تعجب ہوگا اتنا کچھ تو مل گیا، اب اور کیا ملے گا؟ تو اچانک اللہ تعالیٰ اور جنتی لوگوں کے درمیان حائل پردہ اٹھ جائے گا اور جنتی اپنے رب کا چہرہ مبارک دیکھ کر جنت کی پہلی ساری نعمتوں کی لذت فراموش کر دیں گے. یہ لمحہ سب خوشیوں پر حاوی ہوگا. سوچئے کیسا خوشی کا مقام ہوگا کہ ساری زندگی جس کے آگے سجدے کرتے رہے، جس کی خاطر خشیت اختیار کی، جس سے محبت کی، جس کے لیے آج آپ یہاں آئے، جس کے آگے روئے، جس کی خاطر بندوں پر خرچ کیا، حق ادا کیے، صبر کیے، برداشت کیے، زبانوں کو روک کے رکھا، وہ کہے گا اب مجھے دیکھو. سوچئے کتنا خوبصورت معاملہ ہے، یہ جنت کا معاملہ ہے، اس کو کھوٹا نہیں کرنا. یہ نعمتوں کا، ہمیشہ رہنے والی خوشیوں کا، اللہ کے دیدار کا معاملہ ہے. اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے آپ نے پلاننگ کرنی ہے، محنت کرنی ہے. یہ میری اور آپ کی منتظر ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں